تو پھر بعد میں پتہ نہیں کیسے وہ ہٹے، آج تک سمجھ نہیں آتی. پھر ووٹ جلے، آج تک وہ چیزیں آپ اندازہ لگا لیں. یہ جمہوری ملک ہے، ووٹ جل گیا ہے. ایک بندہ پہلے جیتتا نہیں ہے، پھر کہتے ہیں یہ جیت گیا ہے، پھر وہ وزیر بنتا ہے، پھر ادھر ادھر چیزیں ہوتی ہیں، پھر وہ دوبارہ اس کا رزلٹ چینج کیا جاتا ہے. ایک مطلب انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ ہم کس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. وہ پھر نصیر آباد میں آپ دیکھیں تو وہاں کا جو صادق عمرانی صاحب، سلیم کھوسہ صاحب، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر اگر آپ بارکھان میں آئیں سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب، پھر سردار مسعود لونی صاحب. تو اکثر سردار تو سرکار کے ہی ساتھ ہیں. جن لوگوں کو سرکارداروں کے مد مقابل لائے ہیں وہ پھر کون سے اتنے عظیم لوگ، ان کی بھوک تو سرداروں سے بھی زیادہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سردار ہیں مسائل کی جڑ، لیکن یہ سردار چہیتے کن کے ہیں یہ بھی تو دیکھا جائے. ہم چلو آپ ایک پہ الزام لگا دو یہ کسی کا ہے، وہ چاہتا ہے، لیکن یہ کس کی ہے؟ کون سے سردار اس سمگلنگ کے کام میں ملوث ہیں اور وہ کن کے چہیتے ہیں؟ کیسے وہ بار بار اسمبلیوں میں آ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس چیز پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بارڈر کہہ رہے ہیں سمگلنگ میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پٹرول ڈیزل لائیں اور منشیات لائیں. تو منشیات میرے خیال میں وہاں سے اب زیادہ ادھر ادھر ہی پوسٹ کی کاشت ہم دیکھ رہے ہیں، آئے روز یہاں کاروائیاں ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں پٹرول ڈیزل والا بالکل کام تھا، تو وہ ٹھپ ہو گیا مکمل طور پہ ٹھپ ہو گیا ہے. وہ سردار یا کون بینیفیشری تھا، میں تو نہیں تھا، نہ مجھے کوئی انڈائریکٹلی فائدہ بھی 1 روپے کا اس سے آ رہا تھا. لیکن میں نے چمن کے وقت بھی کہا تھا، پنجگور کے وقت بھی کہا تھا، تربت کے وقت بھی کہا تھا کہ بارڈر بند کرنا انسرجنٹس کی تعداد میں اضافہ کرنے کے مترادف ہوگا. اور وہ ہوا. وہ جو لوگ بے روزگار ہوئے وہ کہاں گئے؟ یہ جو ایس ایس پی آج کل ٹریفک ہے محمد بلوچ صاحب، یہاں ایس ایس پی آپریشن تھے، ان کا ایک انٹرویو بھی تھا کہ یہ جو ایرانی پٹرول ڈیزل والے ہیں ان پہ جب ہم کارروائی کرتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں سنیچنگ میں اضافہ ہو گیا، کسی اور اس میں اضافہ ہو گیا. تو ہر چیز کا متبادل وہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے یہ چیز وہ کر دی، یہ دوسری چیز میں چلا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں گو کہ وہ سمگلنگ پہ آیا ہوا پٹرول ڈیزل کوئی آئیڈیل نہ ہو ریاست کے لیے، لیکن اس کی وجہ سے اگر چوریاں ڈکیتیاں وہ کسی طریقے سے کنٹرول میں ہیں تو ایسا ایسا چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن ہمارے جو زوراور لوگ ہیں وہ راتوں رات بلوچستان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور 3-4 سال دیکھ لیا ہے، وہ تو تبدیلی اچھی تو نہیں آئی ہے، الٹا بدتری کی جانب ہم جا رہے ہیں ایک دم زیادہ سختیاں کرنے سے. تو بالکل ہو، ہم کہتے ہیں ہر چیز پراپر ٹریڈ ہو، لیکن دوسری جانب اگر آپ بات کریں ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جیسے لوگوں سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابھی سے نہیں، صدیوں سے یہ چیز ہے، بارٹر سسٹم ہو رہا ہے، یہ ہماری ٹریڈیشنل تجارت ہے. بے شک آپ اس کو یہاں پہ کوئی لیگل وہ رکھیں، کوئی کسٹم وہ کرو، کوئی اور ڈیوٹی رکھو، لیکن آج بھی اگر اتنی زیادہ فکر ہے تو آج بھی گوادر، تربت، خاران یا اطراف کے ان کو بجلی زیادہ تر کہاں سے مل رہی ہے؟ تو پھر ہم ہر چیز دیکھیں. کیا جو پٹرول ڈیزل اسے کراچی سے ملے گا تربت والے کو، وہ اس کو زیادہ سستے میں پڑے گا یا ایزی ہوگا، یا اس کو ایران والا ایزی ہوگا؟ وہ آپ بخوبی جانتے ہیں. تو چیزوں کو اسی انداز میں وہ کریں، قانونی دائرہ کار میں لائیں، لیکن یکدم سختیاں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی سرکار آپ کو ابھی تک 4 لاکھ لوگوں کو 1.5 کروڑ کی آبادی میں 4 لاکھ لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پائی ہے. آپ کے بارڈر آپ کے 25 سے 30 لاکھ کی تعداد میں لوگوں کو انگیج کیا ہوا تھا کہیں نہ کہیں، لیکن وہ بری ہے، وہ اس سے سمگلنگ ہوتی ہے. تو ہر چیز کا ایک حل ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، اس پہ پتہ نہیں کب جایا جائے گا.